السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم نبیوں میں فرق کرنے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ چند آیت کے مد نظر، جیسا جہاں نبی والا کام ہم کو سونپا گیا ہے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، اب وہ کام امت مسلمہ کو انجام دینا ہے۔ تو اس کام کی ذمہ داری کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے خاص طور پہ برادران وطن، ہم جہاں رہتے ہیں، جو جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں، جس خطے میں، جس ملک میں رہتا ہے، قرآن سب کے لیے ایک ہے۔ جو ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا کئی مقامات سے قرآن کے ایڈیشن منگوائے، چیک کیا اس کو، ہزاروں کاپیاں، لیکن کہیں پر بھی عربی متن میں، یعنی بولنے میں آتا ہے کہ زیر اور زبر، کانا ولانٹی، کہیں پر بھی عربی متن میں کسی ایک قرآن کے لفظ میں بھی کسی طرح کا فرق ان کو دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے اس بات کو خود جسٹیفائی کیا۔ پھر ہمارا تو عقیدہ قرآن پر ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت مسلمہ، ہمارے جو مسلم معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کرے کہ قرآن کے مطابق وہ زندگی کیسے بسر کرے، قرآن کی آیتوں کو کیسا سمجھے، کیسا سمجھائے، لوگوں تک کے پیش کرے۔ یہ بھی تربیت ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے بندے درس قرآن کے ذریعے، مطالعہ قرآن کے ذریعے، طرح طرح کی مجالس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، ان تک کے بھی ہم قرآن کا تعارف پیش کریں۔ جو ہمارے کام ہے، جو ہمارے کاموں کی انجام دہی ہے ایمان والوں کی حیثیت سے، کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس کے تاثرات بھی ہم پیش کریں ان تک، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ چیز قرآن میں ہے، اس کے مطابق ایمان والا اس طرح زندگی بسر کرتا ہے، اس طرح اس کے معاملات ہے۔ تو گویا کہ ایک دعوت کی شکل ان کو دعوت دینا اسلام کی، کیونکہ ہم جس بھی دیش میں رہتے ہیں، جیسا میں انڈیا میں رہتا ہوں، ہندوستان میں رہتا ہوں، تو کسی بھی عقیدے والے کو یہاں پر اس کے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم کو بھی ہے کہ ہم نے جو پسند کیا اسلام کو، تو ہم اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک کے پہنچائے وہ بات کو۔ ہاں، کسی کو منوانا تو اسلام میں بھی نہیں ہے، سمجھانا ہے، بات کو پیش کرنا۔ کئی درس قرآن میرے اس پر ہے، تو ہم کسی کو زبردستی نہ کریں، بات پیش کرتے کہ بھئی ہم ایسے ہیں، ہم اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں، اس کا کنسیپٹ کلیئر کریں کہ بھئی اس طرح سے ہمارے اسلام کے حساب سے اس طرح سے معاملات ہے۔ اور ہر کسی کو کسی کے مذہب میں جانے کی، کسی کے مذہب سے نکلنے کی وہ بھی اجازت سنویدھان نے دے رکھا ہے۔ یہاں پر دستور نے، بھارتیہ سنویدھان نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی اجازت ہے، بات پیش کرنے کی اجازت ہے، لیکن قانون کے دائرے میں اس کی بھی بندش ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا چاہیے، اس کا لحاظ کریں، ہم جذبات میں نہ بہے۔ تو گویا کہ جب یہ چیز ہم ہمارے ملک کے حساب سے، یا باہر جس دیش میں بھی، جس خطے میں، جس ملک میں بھی کوئی اگر ایمان والا رہتا ہے، تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ایمان والوں کی نہیں ہوتی، جیسا خود ہندوستان میں، ہمارے دیش میں
میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر ہر سماج، ہر فرقے، ہر مذاہب کے لوگ ہیں. کرسچن بھی یہاں پر ملتے، یہودی بھی ملتے، نصرانی بھی ملتے، ان سے تعلقات بھی ہمارے، ان سے بات چیت ہوتی ہے. تو باقاعدہ ہم کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے، آپ کا ذریعہ بھی ہم کو چلتا، آپ کے بیٹے بھی ہم کو چلتی، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. صرف جو شرک کرے گا وہ کتنا بھی ایمان کا دعوے دار رہے، شرک کرنے والا چاہے یہودی رہے، نصرانی رہے یا اور کسی مذہب کا رہے، یا اپنے آپ کو مسلم بھی بتائے لیکن کھلی طور پہ ہم کو شرک میں ملوث دکھائی دیتا ہے وہ، تو نہ ہم بیٹی اور بیٹے میں وہاں انسان، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، وہاں اجازت نہیں ہے کہ وہاں ہم پرہیز کرے اس چیز سے، اس کو کریکشن کرے، اس کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد میں پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، راستہ کھل جائے گا. تو گویا کہ یہ راستے کھلے، ہموار ہو، اس طرح سے ہم کو قرآن کی بات، اسلام کی دعوت ان تک کے پہنچانا ہے. تو پھر جب وہ بات ہوئی تو ظاہر ہے یہ چیز بھی پھر سامنے آتی، ان کے جو توریت، انجیل، خاص طور پہ زبور پر جن کے ایمان ہیں، جو ابھی تک کے جنہوں نے قرآن پہ ایمان نہیں لایا اور اس کے حساب سے وہ اپنے بڑے بڑے خدمت خلق کے کام انجام دے رہے ہیں، دھرم شاڑھیں ڈالنا، غریبوں کی مدد کرنا، جنگجو پیمانے پر باقاعدہ. تو ان سے بھی ڈسکشن کا موقع پڑتا ہے. جو دعوتی کام میں مصروف رہتا ہے ایمان والا، تو وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو ہے جیسا کہ نبیوں میں فرق مت کرو، آپ کو اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا، آپ ایمان والے ہیں نا، آپ کو اللہ نے تو یہ حق ہی نہیں دیا کہ آپ نبیوں میں فرق کرنے لگے. پھر آیت بھی پیش کر دیتے ہو، سورہ البقرہ آیت نمبر 285 سورہ البقرہ کی. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 84 صاف اس میں مینشن ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ بات بتائی، آیت ہے کہ ہم ایمان رکھتے، جو ایمان والے ہیں تو ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے. اس طرح سے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، وہ آیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ جو آپ کے یہاں خاص طور پہ انڈیا میں جو پڑھے جاتا زور زور سے بآواز بلند سلام کہ سارے نبیوں سے بہتر ہمارا نبی. تو پھر ان کا اس پر آبجیکشن آتا ہے، اعتراض آتا کہ بھئی پھر یہ کیسا، آپ تو فرق کرتے کہ سارے نبیوں سے بہتر ہمارا نبی. تو ان کو پھر آیت پیش کرنا پڑتا کہ بھئی یہ کہاں تک کہ درست ہے، تو وہ ان کو بتلانا پڑتا، تو ایسا بتانا پڑتا کہ وہ مطمئن ہو جائے. بتلانا چاہیے، جس کے جو سمپرک میں آئے، جن سے بھی ان کا رابطہ قائم ہو تو ہم بتلائیں، بلکہ باقاعدہ ضروری نہیں کہ ان کی طرف سے ایسا آبجیکشن آئے، ہم خود ہو کے بعد وہ چیز نکال لیں تاکہ اس کے دل میں بات ہے جس کے لیے وہ کہنے سے جھجکتا تھا کہ بھائی اگر میں یہ بات پیش کروں گا تو یہ اس کے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. لیکن دل میں تو کہ گوشے میں کسی نہ کسی کونے میں اس کی یہ بات چھپی ہوتی، وہ بھلے ہی سینسیٹیو مدعا ہے، سینسیٹیو نقطہ ہے تو وہ پیش نہیں کرتا. جنرلی یہ اتنا سینسیٹیو مدعا ہے کہ سرکار سے محبت کا تقاضا ہے کہ کوئی اگر پیش کر دے تو اگر میں اس پر لے رہا ہوں تو بڑا کچھ لوگوں کے دل کو دھکا لگ رہا ہوں کہ ارے یہ کیا چیز پیش کرتے، لیکن ہے لوگوں کے دل میں بات رہتی یہ چیز، تو وہ جھجک بھی ان کی نکالنا ہے کہ بھئی یہ اس کے مطلب کیا ہوتے، یہ بھی بتانا ہے. تو ان کو آیت پیش کرنا پڑتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا ہے دیکھ لو، آپ تحقیق کر لو، اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کہ بعض نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی. سورہ البقرہ آیت نمبر 253 یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. رسول کے لیے فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی.
تو پھر ان کی طرف سے یہ بات بھی آتی کہ بھائی فضیلت دی تو پھر ہمارے نبی کو فضیلت ہے. تو معاملہ یہ آتا ہے کہ بھائی اللہ نے فضیلت دی، لیکن آپ کون طے کرنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے نبی کو فضیلت ہے، ہمارے نبی آپ کے نبی سے چھوٹے ہیں یا درجے میں کم ہے؟ یہ آپ طے کرنے والے کون؟ اس طرح سے بھی سوال آتا ہے نا. تو ان کو مثالیں دے کے سمجھانا پڑتا کہ بھائی سارے نبیوں سے بہتر ہمارا نبی، ہم جو سوچتے. تو ان کو بتلانا پڑتا مثال دے کے کہ میرے بھائی، میرے دوست، کیسا سمجھانا چاہیے. پرابلم کریٹ ہو جاتا. آپ سوچیں گے کہ بھائی آپ ہی بتاؤ کیسا سمجھانا چاہیے، یا پھر آپ دل میں سوچیں بتائیں کہ یہ جب معاملہ آ گیا ایسی بات تو کیسا سمجھایا. تو اس کا بھی ایک سمجھانے کا طریقہ کار ہے کہ اس کو مثال دے کے بتلانا پڑتا کہ میرے بھائی، میرے دوست، اگر ایک کشتی ہے، سمجھ لیجیے، یا کوئی ایک آفت میں گر گئے، آپ کے پتا جی، آپ کے ڈیڈی، ابو، جو بھی کہتے ہیں آپ کے فادر اس کشتی میں ہے، اور دوسرے بھی لوگوں کے ہیں، ان کے بھی فادر ہیں، ان کے بھی ہے جن سے میرے تعلقات نہیں ہیں یا آپ سے کم تعلقات ہیں، آپ سے بہت محبت وابستہ ہے. اب 10 سمجھ لیجیے اس کشتی میں ہے، کسی ایک کی جان بتانا پڑتا. ایسا مورے کا آ گیا ہے کہ بس کسی ایک کو بچا سکتے آپ اس میں سے، آفت سے، اس کشتی کی، اس کی جان یا اس آفت سے. تو آپ ہی جواب دو میرے بھائی. اگر وہ یہودی بھی ہو چاہے عیسائی بھی ہو، جنرلی عیسائی جو ہوتے ہیں عیسیٰ السلام کو نبی ماننے والے، ہمارا بھی عقیدہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم عیسیٰ السلام کو، موسیٰ السلام کو اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کو نبی اور رسول نہ سمجھیں. قرآن میں نام درجہ باقاعدہ 25 26، ان کو تو ماننا ہی پڑے گا. تو اس سے پوچھنا کہ بھائی آپ، میں کس کو بچاؤں گا، آپ ہی بتائیے. تو کہیں گا ظاہر ہے کہ بھائی ایسا موقع آ گیا، میں فون سے پوچھوں کہ بھائی سب کے ابا ہے، اس میں 10 لوگوں کے والد ہیں، پتا جی ہے، ان کے ڈیڈی ہے، تو آپ بتاؤ بھائی میں نے کس کو بچانا. تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھا وہ یہ جواب دیں گے کہ نہیں بھائی میرے پتا جی کو بچا لیجیے آپ 10 میں سے. اب ہمارے محبت کا بھی تقاضا یہ رہے گا کہ ہم 9 کو چھوڑیں گے، اس کو بچا دیں گے. پھر اسے سوال کرنا پڑتا کہ سمجھ لیجیے ایسا معاملہ کا آ گیا کہ ایک کشتی میں 10 دوستوں کے ساتھ میں آپ کے بھی پتا جی ہے اور 9 دوستوں کے بھی ہے، اپنے چہیتے دوست جن کو میں آپ جیسا چاہتا یا آپ سے کم چاہتا، اور میرے بھی پتا جی ہے اس میں. تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت میں نے کس کو بچانا؟ کیا آپ کے پتا جی کو بچا لینا؟ تو وہ اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی. نہیں، ظاہر ہے اگر میری جگہ آپ رہے، آپ کو یہ اوسر ملا یا آپ پر یہ امتحان، یہ پریکشا، یہ ایگزام اگر اللہ نے، ایشور نے آپ کا لا لیا، تو آپ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. آپ میرے پتا جی کو بچائیں گے، میرے والد کو یا آپ کے والد کو؟ تو وہ نگاہیں نیچے ہو جاتی کہ نہیں، ظاہر ہے میں تو میرے والد کو بچاؤں گا. ارے اس موقع پر تو میں آپ کے والد کو تیار تھا بچانے کے لیے، اب یہاں آپ میرے والد کو کیوں نہیں بچاتے؟ یا میں نے بچا لیا تھا اس موقع پر، آپ کے والد کو ایک موقع پر اس طرح جان سے کشتی میں کہیے، کہیں اور کہیے، تو اس کا بدلہ تو دیجیے مجھے کم سے کم، کہ آپ کے والد کو چھوڑ دیجیے، میرے والد کو، میرے پتا جی کو، میرے ڈیڈی کو بچائیے، آپ میرے ابو کو بچا لیجیے. تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی میں تو میرے پتا جی کو بچاؤں گا نا، میرے والد کو. تو یہ چیز ہے کہ جب ماں باپ کا معاملہ آ گیا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے تیار ہے. میں اپنے ماں باپ کو، آپ میں سے کوئی رہا تو بولیں گے میں میرے ابو کو بچاؤں گا، میں میرے ڈیڈی کو بچاؤں گا، میں میرے والد محترم کو بچاؤں گا. تو اس کے لیے کیا وہ اسلام سے ہٹ کے فیصلہ ہو جائے گا؟ کیونکہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس آپ کو اپنے رشتہ دار کو دینا چاہیے، خونی رشتہ دار. آیت ہے باقاعدہ، اور اس میں سے فرسٹ اپنے ماں باپ، فرسٹ پریفرنس ماں باپ کو، کہ ماں باپ بھوکے ہیں، لوگوں کو دے دان پون کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں. لیکن ہوتا ہے ایسا جنرل، جب ماں باپ زندہ ہوتے ان پر دھیان نہیں دیا جاتا، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا تو والد کو میٹھا بہت پسند تھا
पिता जी को तो मीठे की सभाएं दी जाती कि मीठा खिलाओ, मीठा खिलाएंगे, जर्दा खिला रहे हैं। काजू कतली बहुत पसंद थी, लोगों को, गरीबों को काजू कतली खिला रहे हैं। जीते जी तो उनको तरसा दिए थे, बाद में लाता, ये करता, ये चीज़ें भी होती। तो क्या है, उनकी अरवा को वो मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो ये उल्लू की शिकले से बचे हम, तो वहाँ पर वो शर्मिंदा हो जाता। अब फिर हमारा ईमान तो यहाँ तक के है, ये भी बतलाना पड़ेगा उसको, ताकि उसका और जहन साफ हो कि हमारा ईमान तो यहाँ तक के है कि अगर इस तरह से मौका, अगर आप सल्लम आज हयात होते, ईसा सलाम भी हयात है, या चलो वो नहीं, आप सल्लम हयात होते, और एक कश्ती में अगर आप सल्लम है और एक कश्ती में मेरे वालिद है, तो सवाल पैदा होता कि मैं मेरे वालिद को बचाऊंगा, बचाना किसी एक को है या आप सल्लम को, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे वालिद को छोड़ दूंगा मैं, हमारा ईमान ये है, मैं आप सल्लम को, सरकार को बचाऊंगा। जब ये मौरे का आ जाए तो फिर ये हुक्म था उस वक्त में जो थे मौजूद कि अपने वालिद को छोड़ के आप सल्लम के लिए जान लुटाने के लिए तैयार। तो हमारा भी ईमान ही मुकम्मल नहीं है कि हम हमारे माँ बाप से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप सल्लम से मोहब्बत करें। अगर थोड़ी भी कम करते हम या माँ बाप के बराबर भी करते तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है, ईमान वाली नहीं आप। इसलिए हदीस में आता, ऐ नबी तुम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, ऐसी हैसियत की, ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी, सरकार का ये रुतबा, ये मामला है। उस वक्त में जो ईसा सलाम को मानते थे, मूसा सलाम को मानते थे, उस वक्त में ज़ाहिर है आप सल्लम थोड़ी थे दुनिया में, तो उनको भी जन्नत फिरदौस मिलेगी। लेकिन आज अगर कोई ईसाई यहूदी अगर ईमान लाता है तो ज़ाहिर है उसको सारे नबियों से ज़्यादा आप सल्लम से, आखिरी नबी से मोहब्बत करना होगी, जब उसका ईमान का तकाजा पूरा होगा। इन चीज़ों को भी हमको समझना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि हम एकदम मुखालिफत ना करें, कि सलाम पढ़ने वाले की मुखालिफत, कि भाई ऐसा कैसा पेश कर देते वो सारे नबियों से बेहतर, वो बात